حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت ہی بڑے اللہ والے ہیں، ان کے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مقام یہ تھا، محبت کا مقام یہ تھا کہ جب بھی ان سے رب تعالیٰ کے نام پر یا رب تعالیٰ کا نام لے کر سوال کیا گیا، اگر ان کے پاس موجود ہوتا تو ضرور عطا فرما دیتے تھے۔ یہ اپنی سخاوت میں، ایثار میں اور فیاضیت میں بڑے مشہور تھے۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے ایک درہم کے، صرف ایک درہم گھر میں موجود ہے اور گھر والے سارے اہل و عیال بھوکے ہیں۔ زوجہ کہنے لگی آپ ایسا کریں کہ ایک درہم لے جائیں، بازار جا کر آٹا خرید لائیں تاکہ کھانا پکا کر بچوں کو کھلایا جائے۔ آپ نے درہم لیا اور لے کر چل پڑے بازار کی طرف۔ جب بازار کے راستے پر چڑھے تو سامنے دیکھتے ہیں ایک سائل آ رہا ہے، مانگنے والا، کوئی منگتا آ رہا تھا۔ آپ نے راستہ بدل دیا کیونکہ آپ اپنی طبیعت کو جانتے تھے نا، اگر یہ سائل آمنے سامنے آ گیا، اس نے سوال کر دیا تو میری طبیعت ہی ایسی ہے، مجھے لحاظ آتا ہے کہ کوئی رب کے نام پہ سوال کرے اور اس کو نہ دیا جائے۔ کوئی کہے نا کہ اللہ کے نام پہ یا اللہ کے لیے کچھ دے، تو اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے کچھ مانگا جائے اور بندہ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے راستہ بدل دیا، مگر فقیر نے بھی وہی راستہ اختیار کر لیا جس راہ پہ آپ چلنے لگے۔ شاید وہ بھی جانتا تھا آپ کے مزاج کو۔ جب وہ آمنے سامنے آ گئے، فقیر اور آپ آمنے سامنے آئے، تو اس نے اللہ کی قسم دی، کہا اے ابو مسلم تجھے رب کی قسم ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے مجھے کچھ نہ کچھ دے دے کیونکہ میں بھی بھوکا ہوں۔ آپ نے سوچا پیچھے اہل و عیال بھی ہیں اور سامنے یہ اللہ کا نام دے کر، اللہ کی قسم دے کر مجھ سے سوال کرتا ہے، اب کروں تو کروں کیا؟ لیکن تھوڑا سا توقف کیا، رکے اور رک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی درہم نکال کے فقیر کو دے دیا، کہا جا تو لے جا۔ وہ درہم لے کر چلا گیا۔ جب خیرات کر بیٹھے پھر دل میں خیال آیا کہ گھر کیا لے کر جاؤں گا، گھر کے لیے کیا بچایا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ اسی خیال نے آپ کو پریشان کر دیا۔ اب پریشانی کے عالم میں چلتے جا رہے تھے، چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ لوگ درخت کاٹ رہے ہیں۔ جنگل تھا، قریب کے درخت ہوں گے، درخت کاٹ رہے تھے۔ آپ نے اسی برتن میں وہ جو تھیلا اٹھا لائے تھے گھر سے آٹا لینے کے لیے، آٹا ڈالنے کے لیے، تو آپ نے اسی تھیلے میں درخت کا وہ بریدہ ہوتا ہے نا جب درخت کاٹتے ہیں، جس کو آپ سریکی میں بورا کہتے ہیں نا، وہ بورا ڈال دیا اس کے اندر اور اس کو بھر کے منہ بند کر کے واپس لے کر چلے گئے۔ گھر جا کر رکھ دیا اور آپ وہ بریدہ گھر رکھ کے تھیلا مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں جا کر ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور یہ فکر لاحق تھی کہ جب گھر والے دیکھیں گے، اس کا منہ کھولیں گے تو ان پر کیا بیتے گی۔ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی، صبح کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہوا حتیٰ کہ دن چڑھ گیا۔ جب مکمل طور پر سفیدی اور دن آ گیا تو آپ مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دیکھو تو صحیح گھر والوں کا حال کیا ہے۔ جب گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سارے کے سارے خوش و خرم ہیں، سارے کے سارے، کسی کے چہرے پر مجھار کے آثار نہیں ہیں، پریشانی کے آثار نہیں ہیں، سارے کے سارے خوش ہیں۔ بیٹھے گھر میں، جو ہی بیٹھے تو گھر والی کھانا لے کر آ گئی، روٹی لے کر آ گئی۔ روٹی کو دیکھ کر کہنے لگے اے بختوں والی، یہ تو بتا یہ تو کہاں سے لائی؟ گھر میں خود کو پتا تھا نا کہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں،
یہ تو کہاں سے لائی؟ گھر والی نے بتایا کہ یہ وہی کچھ ہے جو آپ لائے تھے، یہ وہی ہے جو آپ نے لایا۔ آپ نے رو کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر بیوی کو جواب دیا، فرمایا یہ وہ نہیں جو میں لایا، یہ وہ کچھ ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے، یہ اس نے عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے اس بورے کو، اس بریدہ کو آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ جب بندے کی یہ کیفیات آ جاتی ہے نا بندے پر، کہ جب بندہ رب تعالیٰ کے رحمت کا اور رب تعالیٰ کے نام کا لحاظ رکھتا ہے، وہ تو فرماتا ہے میں تو اس سے بھی بڑھ کر بڑا سخی ہوں۔ یہ غریب اور محتاج اور مفلس ہو کر، بندہ ہو کر اتنا کرم نواز ہے، میں خدا ہو کے کرم نوازیہ کیوں نہ کروں؟ رب تعالیٰ بندے سے بڑھ کر کرم نواز بن جاتا ہے۔ کبھی آزما لیا کریں رب تعالیٰ کو، کبھی کبھی جب ایسی کیفیات بندے پہ آتی ہیں، بندہ رب تعالیٰ کی صفتوں میں رنگا جاتا ہے، جب رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو بندہ ہے، ارے میں تو خدا ہوں۔ بندوں اور خدا میں فرق تو ہونا چاہیے نا۔ جب بندے اتنی سخاوت کر رہے ہوں تو رب فرماتا ہے میں پیچھے کیوں رہوں؟ جب یہ اتنا سخی ہے میں رب ہو کے سخاوت کیوں نہ کروں؟ رب تعالیٰ پہلے سے بھی بڑھ کر ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس مقام پہ آ کر رب تعالیٰ اپنے بندوں کو صاحب کرامت بناتا ہے، صاحب عزت بناتا ہے۔ یہ ہے کرامت۔ سب سے پہلے اللہ کے نام کا لحاظ پیدا کر، اللہ کے نام کا لحاظ آئے، اللہ کی ذات کا لحاظ آئے، اللہ کے نام کی مربت ہو، اللہ کی ذات کی مربت ہو تیرے اندر، پھر دیکھ کہ رب تعالیٰ کی رحمت پہاڑ بن کر تجھ پر کیسے برستی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، اپنے اندر لحاظ پیدا کر۔ اپنے بڑوں کا لحاظ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بندہ جس سے بھی کسی شے سے محبت کرتا ہو، کسی سے محبت کرتا ہو، اگر اس کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے، وہ کہتا یہ تو نے مانگا ہی کیا ہے، اگر جان مانگ لیتا تو بھی دی جاتی، کیونکہ تو نے میرے محبوب کا واسطہ دیا ہے نا۔ ارے تمام محبوبوں سے بڑھ کر وہ محبوب ہے، ہر ایک سے بڑھ کر بڑا محبوب ہے، ہر ایک سے بڑھ کر بڑا حسین ہے۔ جب اس کا نام آ جائے یا اس کے نام کا واسطہ آ جائے تو تھوڑا سا لحاظ تو ہونا چاہیے نا ہمارے اندر۔ اتنا تو لحاظ ہونا چاہیے کہ گرم بستر چھوڑ بیٹھے، گرم بستر چھوڑ کے اللہ کے در پہ آ جائیں کہ مولا کا نام آ گئے، پکار آ گئی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔